بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے واٹ از ڈاؤٹ. شک کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے. بیسیکلی یہ ایک دماغی کیفیت کا نام ہے جو کہ بعض لوگوں کی نیچر میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ایکسٹرنل افیکٹس اپون لائف. اچھا، اس میں ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی احساس محرومی میں ہوں یا احساس کمتری میں ہوں یا آپ کے اندر کوئی خوف ہو تو شک ڈیولپ ہوتا ہے کہ جیسے بیوی بہت خوبصورت ہے، شوہر کم شکل کا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس سے نہ بات کر لے، اس سے نہ بات کر لے. اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ یہ کہیں خدا نخواستہ کہیں اور نہ نکل جائے. اور اسی طرح وائس ورسا کہ اگر مرد خوبصورت اور ہینڈسم ہے تو بیگمات شک کرتی ہیں کہ یار یہ ادھر ادھر نہ نکل جائے. اسی طریقے سے ہم اپنے فیلنگس کو جو لوگ ایکسپریس نہیں کر پاتے، جنہیں ہم نان ایکسپریسو بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جی ان کو کس طریقے سے، مطلب کوئی ناراضگی ہے آپ کو، آپ نہیں بتا پا رہے، آپ غصے ہیں، آپ نہیں ایکسپریس کر پا رہے. اسی طرح سے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک پیدا ہو گیا تو بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے. کمیونیکیشن دوستو سب سے وائٹل رول پلے کرتا ہے شک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے. یہ جو بنیاد ہے نا شک کی، یہ ایک چھوٹا سا بیج اگر لگ گیا دماغ میں تو آپ یقین جانیں اس کا امپیکٹ بہت خراب ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں شک ٹرم جو ہے ہم کسی اچھے معنوں میں تو یوز نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ بری چیز ہے. اب بری چیز ہے تو یہ جو پیدا ہوتی ہے تو غلط وجوہات کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے نا، غلط ریزنز ہوتے ہیں نا بیک میں، اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو اس کا غلط چیز کا تو امپیکٹ غلط ہی ہوگا. وہ آپ کی باڈی پہ بھی ہوتا ہے، انزائٹی ڈپریشن موڈ میں چلا جاتا ہے آدمی. اور شک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے قیمتی سے قیمتی پیارے سے پیارے رشتے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اگر اچھا، اور یہ ایسا مرض ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز میرے اندر ہے یا آ گئی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہے آپ کو فیل ہونے لگے ان اینی ریلیشن، شک کسی بھی ریلیشن میں ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں، دوستوں یاروں میں، کولیگز میں، رشتہ داروں میں، محبت میں، کہیں پہ بھی شک پیدا ہو سکتا ہے. یہ ایک نارمل سا فینامنا ہے. اس کو صحیح ٹریٹ نہیں کرنا نا، یہ ڈینجرس ہے. اس کو ہمیں صحیح ٹریٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی لیں، احساس کمتری، احساس محرومی. آپ کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز مجھ سے چھین لی جائے گی. کیوں چھین لی جائے گی؟ اف یو آر گیونگ یور بیسٹ تو پھر کہیں نہیں جاتی وہ چیز، وہ ریلیشن کہیں نہیں بھاگتا. ہاں، اگر کوئی کمی بیشی آپ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. کسی بھی ریلیشن کا جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. ٹرسٹ اگر آپ کے اندر ہے تو شک کی پھر گنجائش رہتی ہی نہیں. اور اگر آپ کو کہیں فیل ہو رہا ہے، کوئی ڈاؤٹ آ رہے ہیں، تو پھر اس کو کلیئرفائی کیجیے، جسٹیفائی کیجیے، اور اتنی سادہ فہم زبان استعمال کیجیے، کمیونیکیٹ کیجیے، بیٹھیے، سمجھائیے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں الفاظوں کے ذخیرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہمیں ذرا سا احترام اور لحاظ رکھ کے بات کرنی ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ آپ بالکل سیدھے اور سمپل اسٹریٹ انداز میں آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رشتہ مینٹین رکھنا ہے تو خدا را کمیونیکیشن اسکلس کو اپنے اسٹرانگ کیجیے، شائنس کو ہٹا کے باہر پھینک دیجیے، ورنہ آپ کا رشتہ نصف و نابود ہو جائے گا. کلیئر بات کیجیے، پوچھیے کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس وجہ، ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی مصلحتاً یہ بات چھپا لی گئی تھی، تو یہ بہت ایک غلط اسٹریٹجی ہے. میرے خیال سے آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہیے سامنے والے کو کہ یار یہ ریزن ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، تاکہ ڈاؤٹ ہی نہیں پیدا ہو نا. آپ گنجائش چھوڑیں گے تو ڈاؤٹ آئے گا، اور ڈاؤٹ پھر وہ آہستہ 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 چھوٹا سا پودا اور تناور درخت بن جائے گا، اور پھر آپ کے لیے ساری زندگی پھر. اچھا، یہ ہیبیچول اگر آپ ہو گئے تو پھر آپ نہیں نکال سکتے.
آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کراس مطلب چیک کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھی بات، وہی بات پھر میرے کسی اور سے پوچھی، میرے حلقہ باب میں پھر کسی اور سے پوچھی، تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی شکی ہے. آپ اپنے دماغ سے شک کو نکال کے پھینک دیجیے. اگر کوئی کچھ بتا رہا ہے تو اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیجیے. دیکھیے ہم سب اپنے اپنے اعمال کے جواب دیں. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو میں رسپانسبل، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ رسپانسبل. تو ہم ایک دوسرے کے ریلیشنس کو لے کے کیوں ڈاؤٹس جنریٹ کریں؟ پھر انسیکیورٹی آ جاتی ہے. انسیکیورٹی بھی کیوں آتی ہے؟ جو شک کا سبب بنتی ہے کہ جب آپ جیسے اللہ خدا نے ہمیں جیسا بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی اشرف مخلوق. اب آپ جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اس پہ آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو اب آپ اگر کمپیئر کرنے بیٹھ جائیں گے کسی اور سے تو ڈیفینیٹلی کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے. تو ہوگا کیا؟ آپ انسیکیورٹی فیل کریں گے، اور پھر یہ چیز آپ کا جو ریلیشن میں ہے آپ، وہ اگر کسی اور سے انوالو ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ انسیکیور فیل کرنے لگیں گے، اور دماغ میں فطور، شک و شبہات وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تناور درخت بن جائے گا اور تباہ و برباد کر دے گا آپ کا ریلیشن. اسی طریقے سے ہم شک جو ہے وہ گھروں میں بھی سیکھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے میں بار بار کہتا ہوں یہ چیز، بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ پریکٹیکلی خود کر رہے ہوتے ہیں. جب بچے دیکھیں گے کہ بابا ماما پہ شک کر رہے ہیں، ماما بابا پہ شک کر رہی ہیں، یا اور دوسرے ریلیشنس میں شک و شبہات، کیونکہ دیکھیں بچوں کے کان کھلے ہوئے ہیں، اندھے نہیں ہیں وہ، ان کو دکھائی بھی سب دے رہا ہے. بچے ہیں اس لیے ہمارے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے لیکن سمجھ بوجھ ساری رکھتے ہیں. تو اب اگر ایسی سچویشن ہے اور آپ مطلب یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کے سامنے، تو آپ کیا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم سے دماغوں میں شروع سے ہی یہ کیوریوسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یار ٹو میں لگو، معلومات حاصل کرو، اس کے پیچھے اس کے پیچھے. تو وہ آگے چل کے یہی ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ مسئلہ آ گیا، ہمیں وہ مسئلہ آ گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح نشو و نما کریں. اسی طریقے سے ہمارے جو ڈرامے ہیں، میڈیا انڈسٹری وہ بعض چیزیں غلط پروجیکٹ کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ بھال کے ڈرامے دیکھیں، اور اگر دیکھیں تو ایسے انوالو ہو کے نہیں دیکھیں کہ ہمارے سروں پہ سوار ہو جائے. بعض لوگوں کی نیچر میں ہوتا ہے کہ اچھا جو چیز آپ نے خود کر لی تو وہ بھی آپ کو ڈاؤٹس میں پیدا کرتی ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا تو نہیں ایسا کیا. جیسے میری عادت تھی، میں گاڑی کی چابی لے کے نکل جاتا تھا بعض اوقات ابو جب سو رہے ہوتے تھے. تو اب میں اپنے بچے پہ شک کروں کہ وہ میں سو رہا ہوں تو وہ گاڑی لے کے باہر چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ میری نیچر تھی، میں اپنی حد تک رکھوں نا. میں اپنے بچوں میں کیوں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں وہ چیز، ان کو کیوں کہوں؟ میں نے بتا دیا کہ بیٹا جب تک لائسنس نہیں بنے گا آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ کے، اور جہاں پہ ٹریفک نہیں ہوگا وہاں پہ گاڑی چلائیں گے. لائسنس بن جائے تو اس کے بعد پھر آپ چلاتے رہیے گا. تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی تو مینیج کر سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ میں جب بھی اٹھتا ہوں تو پوچھوں تم گاڑی تو نہیں لے کے گئے تھے، گاڑی کی چابی کیوں لی ہے، گاڑی ہی لی ہوئی تھی. تو یہ شک و شبہات یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت معمولی چیزیں، لیکن یہ ان دا لانگ رن جا کے بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل کھڑے کر دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ شک جو ہے وہ جہالت کی نشاندہی کرتا ہے، اور شک جو ہے وہ ایمان کو کھا جاتا ہے. تو اگر یہ سمٹم آپ کو دکھتے ہیں تو آپ خود ہی ڈاکٹر ہیں، آپ خود ہی اس کا بہترین علاج کر سکتے ہیں. اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کیجیے، دماغ کو مصروف رکھیے، بلا ضرورت معاملات میں نہ گھسیے. اور اگر یہ چیز آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو وہیں روک دیجیے، ورنہ آپ ڈپریشن موڈ، انزائٹی میں چلے جائیں گے اور بہت نقصانات اٹھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.